یہاں اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور ہدایت کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ یہ جو علم اور ہدایت اور جو وحی ہے اس کو پانی کے ساتھ تشبیہ ہے کہ پانی جس طرح اوپر سے آتا ہے تو یہ وحی الہی بھی اوپر سے آتی ہے، اور جس طرح پانی اوپر سے جو آتا ہے وہ پاک ہوتا ہے تو وحی الہی بھی پاک ہے، جس طرح وہ پانی صاف ہوتا ہے وحی الہی بھی صاف ہے۔ تو اسی وحی کو تشبیہ دی بارش سے، اور پھر یہ بارش جو جب ہوتی ہے تو بارش کے لحاظ سے زمینوں کے تین قسم ہیں کہ ایک زمین وہ ہے کہ منتفع بھی ہے نافع بھی ہے، کہ پانی کو اپنے اندر جذب کر کے جو مردہ زمین اس کو ایک زندگی مل جاتی ہے، وہ زمین تر و تازہ ہوتی ہے، پانی کو خود بھی جذب کرتی ہے، پھر گھاس اگاتی ہے اور ہر قسم کے پھل پھول درخت اس طرح اشجار زرو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ زمین جب آباد ہو گئی خود بھی آباد ہو گئی، اس زمین نے دنیا کو نفع دیا، غلجات اور فواکہ ثمرات یہ ساری چیزیں دنیا کو فائدہ دیا۔ تو زمین کا ایک قسم وہ ہے کہ منتفع بھی ہے اور جو ہے وہ نافع بھی ہے، خود بھی نفع لیا دنیا کو نفع دیا۔ زمین کا دوسرا قسم وہ ہے کہ نافع غیر منتفع ہے، کہ پانی آسمان سے آیا لیکن اس نے پانی کو جذب نہیں کیا، اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر کے پھر گویا کہ اس پانی میں جو زمین میں جو ایک وہ غیر آبادی ہے اور پانی سے وہ زندہ بنے، یہ خود تو فائدہ حاصل نہیں کیا لیکن کوئی تالاب کی شکل تھی، حوض کی شکل تھی، اس طریقے سے وہ پانی کو جمع کیا تو ٹھیک ہے خود زمین نے فائدہ تو نہیں لیا لیکن حوض کی صورت میں یہ پانی دنیا کو فائدہ اس میں جو ہے ہوتا ہے، لوگ پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، اس پانی سے جو حوض میں جمع ہوتا ہے کھیتوں کو اور اس طرح پانی دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا قسم جو ہے وہ بارش کے لحاظ سے زمین کا دوسرا قسم جو ہے یہ وہ ہے کہ نافع غیر منتفع، نافع غیر منتفع کہ دنیا کو تو نفع دیا لیکن خود کوئی نفع حاصل نہیں کیا۔ تیسرا قسم زمین کا وہ ہے بارش کے لحاظ سے کہ اس نے نہ خود کو نفع حاصل کیا اور نہ دنیا کو فائدہ دیا، وہ زمین ایسی چٹان تھی اور ایسی صاف اور اس طرح سیدھی زمین سخت تھی کہ بس پانی آیا پھسل گیا ادھر گیا ادھر گیا، ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرا، نہ پانی وہاں جمع ہوا نہ زمین کے اندر گیا، نہ اس زمین کو خود فائدہ ہوا نہ دنیا کو فائدہ دیا۔ تو یہ فرمایا کہ زمینیں مطر کے لحاظ سے زمینوں کے تین قسم ہیں، اس طرح انسانوں کے بھی اور انسانوں کے قلوب اور انسانوں کے بھی وحی الہی کے لحاظ سے تین قسم ہیں۔ ایک وہ انسان ہیں اور ان کی وہ قلوب ہیں جو وحی الہی کی بارش ان کے قلوب پہ آئی، ان قلوب نے خود بھی نفع لیا اور پھر یہ ہے کہ اس سے استنباط مسائل بھی کیا اور مسائل کو نکال کر کے دنیا کو فائدہ بھی دیا۔ تو ایک علماء کا یا قلوب کا یہ قسم ہے، یہ مثال ہے مجتہدین کی کہ مجتہد جو ہے وہ نصوص کو خود بھی قبول کیا، مسائل کو نکال کر کے دنیا کو نفع دیا۔ تو بہرحال یہ اس کو پہلی زمین کی جو قسم ہے اس کے ساتھ مشابہت ہے کہ معنی یہ منتفع بھی ہوا نافع بھی ہوئے اور وحی الہی سے خود بھی نفع لیا دنیا کو نفع دیا، یہ مثال ہے ان کی مجتہدین کی۔ دوسرا دوسرے وہ انسان یا ان کے قلوب وحی الہی کے لحاظ سے انہوں نے یہ ہے کہ خود اتنا نفع حاصل نہ کر سکے کہ ان کی روحانی لحاظ سے ایک زندگی میں تبدیلی آ جائے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ہوا کہ دنیا پانی کو جمع کیا، وحی الہی کے پانی کو جمع کیا اور جمع کرنے سے دنیا کو فائدہ دیا۔ تو یہ گویا کہ نافع غیر منتفع کی مثال ہے کہ خود تو نفع حاصل بایمانہ کہ گہرائی میں جا کر کے بڑے علامے تو نہ بنے
اور استنباط یا اجتہاد تو نہ کر سکے، لیکن انہوں نے وحی الہی کو جمع کیا اور پھر یہ ہے کہ دنیا کو نفع دیا۔ اب ان کی جمع شدہ چیزوں کو مجتہدین نے دیکھا، علماء نے دیکھا، سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا، ہزاروں مسائل کا استخراج کیا، لیکن وہ خود کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ مثال ہے محدثین کی، پہلی مثال ہے مجتہدین کی۔ تو گویا کہ مجتہدین جو ہے وہ نافع بھی ہیں، منتفع بھی ہیں، اور یہ جو ہے وہ نافع ہیں لیکن غیر منتفع۔ اور تیسرا قسم انسانوں کے قلوب کا وہ ہے کہ انہوں نے نہ تو خود قبول کیا نہ دنیا کو نفع دیا۔ یہ یا تو کافرین ہیں یا وہ مسلمان جاہل ہیں، اور جن نے کوئی فائدہ حاصل کیا نہ اوروں کو فائدہ دیا، اور وہ بالکل محروم رہے۔ تو یہ تیسری مثال ان انسانوں کی ہے۔ تو بہرحال یہ جو مثال اللہ کے نبی نے فرمائی، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان خود بھی منتفع ہے اور دنیا کو بھی نفع دیا ہے، یا کم از کم اتنا کیا کہ خود انتفاع تو نہ ہو سکا، دنیا کو نفع دیا، تو یہ من علم و علم یہ بن گئے کہ خود بھی جانا، جان کر کے دنیا کو تعلیم دی۔ اب من عالم و علم میں مجتہدین بھی آ گئے، اس میں محدثین بھی آ گئے۔ تو اس حدیث سے ان دو طائفے جو ہیں، اور جو دو طائفے ہیں، گروہ ہیں، ان کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس میں ترجمہ ثابت ہو گیا کہ فضل من علم و علم، کہ جو خود بھی علم حاصل کرے اور دنیا کو بھی تعلیم دے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ باقی یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یعنی انسانوں کو اور وحی الہی کے لحاظ سے تشبیہ دی گئی زمینوں کے ساتھ بارش کے لحاظ سے، تو زمینیں اور بارش مشبہ بھی ہے اور انسان اور وحی الہی مشبہ ہے۔ لیکن بات یہ کہ حدیث پاک میں مشبہ بھی جو ہیں اس کے 3 اقسام ہیں، مشبہ بھی کے 3 اقسام ہیں، اور مشبہ کے 2 قسم ہیں۔ کیونکہ مشبہ کے 3 اقسام آپ نے دیکھا کہ زمین کا ایک حصہ وہ ہے کہ معنی اس نے قابلۃ الماء فنفع بها الناس، کہ معنی وہ خود منتفع ہے، نافع بھی ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ نافع غیر منتفع، تیسرا وہ کہ غیر نافع غیر منتفع۔ تو مشبہ بھی میں 3 اقسام ہیں، مشبہ میں صرف 2 کا ذکر کیا، فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ وَنَفَعُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، ایک یہ وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، یہ انسانوں کا قسم دوسرا ہے۔ تو معنی انسانوں کا وحی الہی کے لحاظ سے حدیث میں 2 قسموں کا ذکر آیا، فقہ فی دین اللہ ونفع بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، ایک یہ، دوسرا من لم یرفع بذلک راسا ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، تو دوسرا قسم وہ ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی مشبہ بھی میں 3 اقسام ہیں اور مشبہ میں 2 قسم ہیں، تو یہ تشبیہ جو ہے وہ مناسب نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہاں یہ جو پہلا قسم ہے، تو پہلے قسم میں 2 طائفوں کو ملا کر کے بیان کیا، جس طرح مشبہ میں اقسام ثلاثہ ہیں، مشبہ میں بھی اقسام ثلاثہ ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہاں مشبہ میں پہلے جو 2 طائفے ہیں ان کو ملا کر کے بیان کیا، من فقہ فی دین اللہ ونفع بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم میں دونوں آ گئے، ان دونوں کو ملا کر کے بیان کیا، اس لیے کہ ان میں معنی نافعیت قدر مشترک ہے، کہ نافعیت ان میں بھی ہے ان میں بھی ہے، اور محمودیت قدر مشترک ہے کہ یہ دونوں طائفے محمود ہیں، تو محمودیت میں ان کا اشتراک ہے۔ اور من لم یرفع بذلک راسا ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، وہ مذمومیت میں اکیلا ہے، وہ مذموم طائفہ ہے، یہ محمود طائفہ ہیں۔ تو جو محمود طائفے ان دونوں کو ملا کر کے بیان کیا، مذموم کو الگ بیان کیا۔ تو بات یہ کہ بھائی یہاں بھی 3 ہیں، لیکن ان میں جو پہلے 2 ہیں ان کو 2 طائفے ان کو ملا کر کے بیان کیا اور اس کو الگ بیان کیا، ورنہ حقیقت میں یہ بھی 3 ہیں اور وہ بھی کیا ہیں، 3 ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں اصل میں من معذوف ہے، عبارت دیکھیں، وَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَمَنْ نَفَعَهُ بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، تو یہ 2 گروہ بن گئے۔ تو پہلا گروہ فقیہ مجتہد ہے، من فقہ فی دین اللہ و من نفعہ بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، تو من مقدر ہے، تو یہ من 2 ہیں، ایک من فقہ
ایک من نفعہ بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، تو یہ دوسرا من اس میں محدثین بن گئے، پہلا جو من ہے اس میں فقہا بن گئے، تو یہاں بھی دو ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں من مقدر ہے، اور عربی کلام میں اس طرح بعض اوقات معطوف میں معطوف علیہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اس پر اکتفا کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ معطوف میں کبھی موصلے کو حذف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ملحوظ ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ علامہ سندھی نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، تقسیم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جس طرح مشبہ میں دو قسم ہیں، مشبہ بھی دو ہیں، مشبہ میں تین نہیں ہے، مشبہ میں دو ہیں۔ فرمایا کہ دیکھیں آپ حدیث میں غور کریں، اصل بات بنیادی طور جو مشبہ بھی جو زمین ہے نا، اس میں بھی بنیادی طور پہ دو قسم ہیں، یعنی ایک زمین محل انتفاع، ایک ہے جو محل انتفاع نہیں ہے۔ زمین کے دو قسم ہیں نا، ایک وہ ہے کہ انتفاع کی محل ہے، منتفع ہے، ایک وہ زمین ہے کہ محل انتفاع نہیں، بس یہ دو قسمیں ہیں۔ انسانوں کی بھی دو قسم ہیں، ایک وہ ہیں کہ بھائی یعنی فقہ فی دین اللہ، اور اس کے بعد ایک تو وہ ہے کہ منتفع ہیں اور دوسرے غیر منتفع ہیں۔ تو اراضی بھی دو قسم کی ہیں، اور یہاں انسانوں کی بھی دو قسم ہیں۔ باقی یہ بات الگ ہے کہ اس میں زمین کے جو پہلا جو قسم ہے وہ پھر دو بن جاتا ہے۔ اصل میں تقسیم سنائی ہے، تقسیم ثلاثی نہیں۔ زمین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک محل انتفاع، دوسری غیر محل انتفاع، یا یوں کہیں کہ ایک منتفع ایک غیر منتفع۔ لیکن یہ اور یہاں بھی اس طرح ہے کہ انسانوں میں بھی ایک منتفع ایک غیر منتفع۔ یہ الگ بات ہے کہ مشبہ بھی جو منتفع ہے وہ بھی دو قسم ہیں، کہ ایک منتفع ایسا ہے کہ منتفع زمینوں میں ایک ہے منتفع بثمرات الماء، ایک ہے منتفع بعین الماء، یعنی زمین میں دو قسم۔ ایک زمین منتفع تو ہے لیکن ایسی منتفع ہے کہ پانی کے ثمرات، پانی کے نتائج، پانی سے جو کھیت پیدا ہوئے، غلجات، فواکہ، میوے، یہ سب کچھ، تو مانا ایک زمین وہ ہے کہ منتفع بثمرات الماء ہے کہ اس کو پانی کا ثمرہ بھی ملا، وہاں کھیتیں ہو گئی، وہاں باغات ہو گئے، پھل فروٹ ہو گئے۔ تو ایک زمین کا وہ قسم ہے کہ منتفع بثمرات الماء، اور ایک وہ ہے کہ منتفع بعین الماء، کہ پانی کے ثمرات وہاں اس زمین کو حاصل نہ ہو سکے، لیکن پانی جوں کا تو اس میں جمع ہو گیا۔ تو اب یہ بھی زمین منتفع ہے لیکن وہ منتفع بثمرات الماء، اور یہ ہے منتفع بعین الماء۔ کذالک فی المشبہ، یعنی جو انسان اور قلوب انسانوں کے ہیں، اس میں بھی اصل میں بنیادی طور پہ دو قسم ہیں، انسان یا انسانی قلوب یا انسانوں کی دلوں کی دھرتی۔ یہ دلوں کی دھرتی بھی دو قسم ہے، ایک دل وہ ہے کہ منتفع، ایک وہ ہے کہ منتفع نہیں ہے۔ جو منتفع اس کی پھر دو قسمیں ہیں، وہ کون سی؟ ایک منتفع بآثار الوحی، دوسرا منتفع بعین الوحی۔ جو آثار وحی سے منتفع یہ مجتہدین ہیں، جو عین الوحی سے منتفع ہیں یہ محدثین ہیں۔ تو ان کے وحی کے عین کو اٹھا کر کے رکھا، ان نے ان کے ثمرات نتائج کو اٹھا کے رکھا۔ تو ادھر بھی جو ہے وہ پہلے قسم کے دو قسم ہیں، یہاں بھی پہلے قسم کے دو قسم ہیں۔ تقسیم دراصل ثلاثی نہیں ہے۔ اشکال پیدا یہاں سے ہوا کہ ہمیں یوں معلوم ہوا کہ شاید زمین کے اللہ کے نبی نے تین قسمیں کی ہیں، تقسیم ثلاثی سمجھی گئی، تب اشکال پیدا ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ بھائی مشبہ بھی میں بھی تقسیم سنائی ہے اور مشبہ میں تقسیم سنائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں جو پہلا قسم ہے وہ دو قسم ہے، یہاں بھی جو پہلا قسم ہے وہ دو قسم ہے۔ تو علامہ سندھی فرماتے ہیں معاشی بخاری کہ یہ فقط بات نہیں ہے، آپ عبارت میں غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیں پہلے عبارت میں آپ دیکھیں، اس میں یہ آیا کہ اصاب ارضا، اصاب ارضا دو مرتبہ آیا ہے، کمثل غیث الکثیر اصاب ارضا، کہ بارش ہے جو زمین کو پہنچی۔ پھر آگے ایک لائن چھوڑ کر کے ایک لائن چھوڑ کر کے پھر آگے آپ دیکھیں کہ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى،
وہاں بھی اصاب ارضا، یہاں بھی اصاب طائفۃ اخرى، تو وہاں بھی بارش ہے جو دھرتی کو پہنچی ہے، یہاں بھی بارش ہے جو دھرتی کو پہنچی ہے، تو وہاں بھی اصاب ہے یہاں بھی اصاب ہے، وہ معطوف ہے یہ معطوف ہے۔ تو معلوم ہے کہ زمین کی قسمیں اصل میں دو ہیں، کہ پہلا وہ ہے کہ بھائی بارش زمین پہ اتری، اور دوسرا وہ طائفہ ہے زمین کا کہ لا تمسک مان ولا تنبت کلا، تو یہ ہے دوسرا قسم، اور اصاب ارضا وہ ہے پہلا قسم۔ پھر پہلے قسم کی دو قسمیں ہیں آگے، فکان منہا نقیتن اور وکانت منہا اجادب، تو اس کان کا پہلے کان پہ عطف ہے، یہ دونوں کان اصاب ارضا کی تقسیم ہے، یہ دونوں کان اصاب ارضا کی تفصیل ہے۔ تو معلوم کہ پہلے قسم کے یہ دو قسم بن گئے، پہلا فکان منہا نقیہ، دوسرا وکانت منہا اجادب، تو یہ دونوں اصاب ارضا کے دو قسم ہیں۔ اصل بنیادی طور پہ زمین کے دو قسم بن گئے، اصاب ارضا و اصاب منہا طائفۃ اخرى۔ اب جو پہلا قسم ہے وہ پھر دو ہو گئے، فکان منہا نقیہ قابلۃ الماء فانبتت الکلى والعشب الکثیر، یہ مجتہدین کی مثال ہو گئی، اور یا زمین وہ کہ بھی منتفع نافع کی مثال بن گئی۔ دوسری زمین وہ ہے وکان منہا اجادب، کہ وہ زمین جو ہے کیا ہے، یعنی اس میں ٹھوس ہے، سخت ہے، جذب تو نہیں کر سکی لیکن پانی کو اپنے اندر روکا، دنیا کو فائدہ ہوا، تو یہ وہ زمین ایسی ہے کہ نافع غیر منتفع ہے، یہ نافع غیر منتفع، اور پہلا کیا نافع منتفع۔ تو دیکھیں پہلے قسم کی دو قسمیں، بنیادی طور پہ قسمیں دو ہیں، اصاب ارضا اصاب طائفۃ اخرى، یہ دو قسم ہیں، پہلے اصحاب کے دو قسم ہیں۔ اور انسانوں کے بھی اس طرح کہ بھئی یعنی ایک وہ انسان منتفع، ایک انسان غیر منتفع۔ پھر جو منتفع کی دو قسم ہیں کہ منتفع فقہ فی دین اللہ، اور دوسرا کیا ہے ونفع بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، تو یہ منتفع کی دو قسمیں، ایک منتفع نافع، ایک منتفع غیر نافع، ایک نافع غیر منتفع۔ تو دیکھیں جس طرح وہاں یعنی قسم اول کی دو قسمیں ہیں، یہاں بھی قسم اول کی دو قسمیں ہیں۔ یہ تو میں نے ایک حدیث کے مفہوم مطلب پہلے سمجھایا، پھر اشکال کیا، پھر جواب دیا۔ اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، وہ ہدایت اور علم اور وحی الہی جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، اس وحی کو کی مثال میں آپ کو بتاؤں، کمثل غیث الکثیر، یہ کثیر بارش کے مشابہ ہے۔ مانا وحی الہی کو تشبیہ دی پانی سے، تین باتوں میں، وجعلنا من السماء ماء طہورا، کہ آسمان سے ہم نے پانی ایسا نازل کیا کہ وہ پانی پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، اور اس طریقے سے وہ پانی اوپر سے آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ پانی کیا ہے، پاک ہے۔ تو پانی سے تشبیہ دی گئی، تو پانی اوپر سے آتا ہے، وحی الہی اوپر سے آتی ہے، وہ پانی صاف ہوتا ہے، وحی الہی صاف ہے کہ اس کے آگے پیچھے اور اوپر نیچے ایسی حفاظت پارا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکتا۔ تو اس طریقے سے جیسے وہ پاک ہے یہ پاک ہے، جیسے وہ صاف ہے یہ صاف ہے۔ وہی الہی بارش کا پانی جب اترتا ہے تو وہ نشیب علاقوں میں پستی میں پانی جاتا ہے، اوپر پہاڑوں میں پانی یا ٹیلوں پہ نہیں چڑھتا، وہ نیچے تحتانی علاقوں میں جاتا ہے۔ وہی الہی فقراء کے پاس جاتی ہے، غریبوں کے پاس جاتی ہے۔ پہلے قبول کرنے والے وہی الہی کو غریب طبقہ ہوتا ہے، امیر طبقہ متکبرین جبابرہ وہی الہی کو فوراً قبول نہیں کرتے۔ تو دیکھیں یہ ایک وجہ شبہ کہ بھائی وہی کو پانی کے ساتھ کیا ہوں گے، تشبیہ ہوں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اصاب ارضا، کہ بارش کا پانی زمین کو پہنچا، فکان منہا نقیتن، فکان منہا نقیتن، پھر ہوا یعنی کان کا ضمیر راجع آپ زمین کی طرف کریں، فکان منہا نقیہ، پھر ایک زمین پہلے کیا تھی، ایک قسم کی صاف، اور بعد میں یہ ہے کہ طائفتن طیبہ، بعض روایتوں میں کہ زمین کا ایک حصہ طائفہ طیبہ تھا، اس میں فکان منہا نقیہ کہ معنی وہ زمین کیا تھی، نقیہ تھی، صاف تھی، قابلۃ الماء، وفی روایت قیلۃ الماء، قیلۃ الماء یعنی جمعت الماء، کہ پانی کو جمع کیا، یا قابلۃ الماء پانی کو اپنے اندر قبول کیا، معنی زمین میں انتفاع جذب کا مادہ تھا۔
فانبتت الکلا، پھر یہ ہے کہ اس کو پانی کو جذب کر کے پھر اسے گھاس اگائے. فانبتت الکلا والعشب الکثیر، اور یعنی کلا تو عام ہے، گھاس یابس ہو یا رطب ہو. عشب کہتے ہیں رطب گھاس کو، تو یہ تخصیص بعد تعمیم، تو گھاس کو اور رطب یابس ہر قسم کے گھاس کو اگائے. تو اس طرح مجتہدین بھی وہی الہی کو قبول کرتے ہیں اور پھر وہ ان سے مسائل کو نکالتے ہیں اور دنیا کو فائدہ ہوتا ہے. وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، زمین کا دوسرا قسم وہ کہ جس میں وہ ٹھوس سخت قسم کا اندر جذب تو نہ کر سکی، قابلۃ الماء یا قیلۃ الماء، پانی کو قبول تو نہ کر سکی، البتہ پانی کو روکا. حوض نما تھا وہ زمین ایسی، پانی کو روکا. فنفع اللہ بہ الناس، اللہ نے اس پانی سے دنیا کو فائدہ دیا. وشربوا وسقوا وزرعوا، پھر وہ پانی خود پیا، جانوروں کو پلایا، زمینوں کو کھیتوں کو پانی دیا. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، زمین کا ایک تیسرا قسم وہ ہے کہ بارش ایک طائفے اخرى کو بھی پہنچی. انما ہی کیعان، جمع کا ہے، یعنی وہ خالی میدان ہے، بالکل چٹل میدان صاف. لا تمسک ماء ولا تنبت کلا، نہ اس میں جو جذب کا مادہ ہے کہ اپنے اندر لے کر کے پھر وہ گھاس اگائے، نہ اس میں روکنے کا مادہ ہے کہ اس کو جمع کرے کہ حوض نما بنے، دنیا کو فائدہ پانی سے ہو، اس طرح بھی نہیں. فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ والنفع یا من نفع، یہ اس کی مثال ہے کہ جو اللہ کی دین میں فقاہت جس کو ملی، اور یا پھر یہ اس کی مثال ہے جس کو اللہ نے جو چیز مجھے دے کر کے بھیجا اس سے اس کو کیا دیا، نفع دیا. فعلم وعلم، اس نے خود بھی جانا اور ان کو بھی تعلیم دی. تو اس نے فضل من علم وعلم، اس سے کیا ہوا، ثابت ہوا